اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کے میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جو میری زندگی میں ایک معجزہ بن کر آیا ہے، اور میں نے صرف اپنے زندگی میں 2 بار اسے کیا ہے، اور الحمدللہ دونوں بار اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ بے شک اللہ کی ذات آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر، اس کے کلام پر یقین رکھ کر ایک کام کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں یا کوئی مراد ہے، کوئی آپ کا مقصد ہے، کوئی دعا آپ کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھ کر، اللہ پر توکل رکھ کر، تو وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں اللہ پاک سے جو مانگا ہے، اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ کے کلام کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا ہے، تو وہ آج میرے پاس میری زندگی میں موجود ہے۔ اور جو میں نے اللہ سے مانگا اور اس نے مجھے نہیں دیا، اس پر مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو نہ دینے میں میری بہتری ہوگی۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ چیزیں مجھے نہیں ملی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ نے آپ کو ایک چیز سے نہیں نوازا، تو وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اور زندگی کے ایک موڑ پر آ کر ہمیں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ فلاں کام یا فلاں چیز مجھے نہیں ملی، میرا کام نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں خود دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اس وجہ سے یہ چیز میں نے تمہیں عطا نہیں کی تھی۔ اور میں تو بہت اس بات کو مانتی ہوں، میری جو دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے ہمیشہ دکھایا ہے کہ میں نے اس وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں کی، اور اس بات کا آج میں شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھی۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر، پختہ ایمان رکھ کر یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی انسان یا کوئی چیز اللہ کے سوا ہمارے کام نہیں آئے گی۔ تو یقین کریں ایک ایک چیز آپ کو دے دی جاتی ہے، صحیح وقت آنے پر ہر چیز ملنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ یہ بات آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ اب آپ لوگوں سے میں یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کن 2 مقاصد کے لیے یہ وظیفہ کیا تھا۔ الحمدللہ 3 سے 4 دن کے اندر ہی، حالانکہ یہ وظیفہ 7 دن کا ہے، لیکن 3 سے 4 دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کر دی تھی، میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ الحمدللہ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وظیفہ شیئر کرنے کی مجھے اجازت نہیں تھی، لیکن میں آپ لوگوں سے ان سے اجازت لے کر شیئر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اجازت لے کر آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں ان سے بھی شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، کیا پتہ میرے وسیلے سے کسی کا بھلا ہو جائے، آپ کے وسیلے سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ آپ لوگوں نے شیئر لازمی کرنا ہے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کا، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین۔ اس کے کرامات سے کون واقف نہیں ہے، آپ لوگ خود بھی گواہ ہوں گے۔ اس کو فجر میں اگر آپ پڑھیں تو اس کے الگ فائدے ہیں، ظہر میں آپ پڑھیں گے تو اس کے الگ فائدے ہیں، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ لکھتے لکھتے کتاب پوری ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، کرامات سے بھری پڑی ہے یہ سورہ۔ لیکن میں جو سورہ یاسین کا وظیفہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اس کے نتائج بہت جلد ملتے ہیں، جسے انسٹنٹ رزلٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ 7 دن کا ہے، لیکن 7 دن سے پہلے اگر اللہ کا حکم ہو تو 7 دن سے پہلے ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے ضرور۔ مطلب میں نے 2 دفعہ کیا ہے اپنی زندگی میں، تو دونوں دفعہ ہی الحمدللہ میرا ہو گیا تھا۔ ایک میں نے اپنے عمرے کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور شوہر
اور بچوں سمیت عمرہ کروا دیا الحمدللہ، کیونکہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا باہر آنے کا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے مجھے میرے بچوں سمیت یہ سعادت نصیب کی۔ اس کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا تھا، اور ایک میں نے اپنے شوہر کے کام کے لیے کیا تھا۔ اس کا سپروائزر اسے بے وجہ تنگ کرتا تھا، تو اس کے لیے میں نے کیا تھا۔ الحمدللہ وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین جب آپ پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 12 پر فرسٹ مبین پہ فی امام مبین پر پہنچ کر سورہ یاسین دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کر پڑھنی ہے آپ نے۔ پھر دوبارہ سے آیت نمبر 17 پر دوبارہ رک جانا ہے، اور وہ دوسری مبین ہے، وہاں سے پھر وہ بسم اللہ پڑھ کر یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کرنی ہے۔ اس طرح سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں، اور ہر مبین پر پہنچ کر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ دوبارہ سورہ یاسین شروع سے پڑھنی ہے۔ آخری 7ویں مبین کے بعد آپ نے سورہ یاسین دوبارہ شروع کرنی ہے اور آخر تک پوری پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو یاسین کا عمل کیا ہوگا اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ساتھی، اصحابہ کرام کو ہدیہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جس لگن سے، جتنے اچھے طریقے سے آپ دعا مانگیں گے اتنی جلدی دعا بھی قبول ہوگی۔ اگر آپ نے فجر کے ٹائم یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ نے 7 دن تک فجر کے نماز کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے دن جس نماز کے ساتھ پڑھیں گے 7 دن اسی نماز کے بعد یہ عمل کریں گے۔ یہ نہیں پہلے دن فجر کے ساتھ تو دوسرے دن ظہر کے ساتھ، ایک نماز جو آپ کو لگے کہ اس ٹائم میں آرام سے کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ اور ہر وظیفے کی طرح اس وظیفے کے ساتھ بھی نماز شرط ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو ہی آپ کے وظیفے قبول ہوں گے۔ میں نے تہجد کے ٹائم کیا تھا دونوں بار، پر آپ سے گزارش ہے کہ ہر وظیفہ پلیز 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 آپ نے اللہ پر پورا یقین اور ایمان رکھ کر کرنا ہے۔ ذرا سا بھی شک نہ ہو آپ کے دماغ میں کہ کیا یہ ہوگا، اس سے کیا یہ ہو سکتا ہے، بلکہ کرتے وقت یہ یقین رکھے کہ یہ ہو کر رہے گا، میرا اللہ لازمی کرے گا، تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل دعوت اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔